بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ سو فرینڈز، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وین آئی ہیو فیئرس پوئم، اس کے سیکنڈ پارٹ کو۔ اس سے پہلے والا جو پارٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اگر آپ نے وہ واچ نہیں کیا لازمی سے واچ کریں اینڈ دین اس ویڈیو کو واچ کیجئے گا تاکہ آپ کوئی بھی چیز مس نہ کر پائیں۔ اس ویڈیو میں ملٹی آنسر کچھ امپورٹنٹ کوسچن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اگر آپ بی اے کے ریلیٹڈ پارٹ 1 پارٹ 2 کے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کے بھی نوٹس آپ فری آف کاسٹ ان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کی پلے لسٹ کو لازمی ایک دفعہ وزٹ کریں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن وزٹ کریں، ادروائز یہاں اوپر لنک آ رہے ہوں گے آپ کے لیے۔ یہ کافی ہیلپ فل نوٹس ہیں، آپ انہیں اچھے سے پریپیئر کریں اور اچھے مارکس گین کریں۔ سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن اسے لازمی سے پریس کریں۔ What is the lesson of the poem when I have fears؟ یہ فرسٹ والا پارٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے آلریڈی کہا ہے کہ کور ہو چکا ہے، اگر نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھیے گا اینڈ دین اس کو واچ کیجیے گا۔ سو اس پوئم، یہ جو when I have fears پوئم ہے، اس کا سبق کیا ہے؟ What are the poet's fears؟ جو اس کا شاعر ہے اس کے وہ fears کون سے ہیں؟ What is the real nature of Keats' fears؟ یہ اس پوئٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پوئم میں جو پوئٹ ہے اس کے جو خوف ہیں، جو ڈر ہیں، وہ ان کی اصل نوعیت کیا ہے؟ ہاؤ ریلائبل اینڈ ڈیوریبل آر لو اینڈ فیم ان دی آئیز آف کیٹس؟ یہ جو شاعر ہے اس کی نظر میں محبت اور شہرت جو ہے یہ کس قدر جو ہے یہ مستحکم اور مضبوط ہوتے ہیں، کس قدر یہ جو ہے دائمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کتنی دیر یعنی کہ یہ رہتے ہیں۔ ایکسپلین دی فیئرس آف دی پوئٹ کیٹس ایز یو فائنڈ ان وین آئی ہیو فیئرس، کہ اس چیز کی وضاحت کریں یا واضح کریں شاعر کے ان خوف جو وہ خوف بیان کرتا ہے ان کو واضح کریں۔ ایز یو فائنڈ ان وین آئی ہیو فیئرس، جس طرح آپ نے ان خوف جو وہ بیان کرتا ہے ان کو آپ نے اس پوئم میں پایا ہے یا پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اینالائز دی تھاٹ پریزنٹڈ ان وین آئی ہیو فیئرس بائی جان کیٹس، اس نظم میں جو خیالات کا اظہار کیا گیا ان کا جائزہ لیں جو پیش کیے گئے ہیں اس میں۔ ہاؤ ڈز دی پوئٹ لک ایٹ بیوٹی اینڈ لو، شاعر کا خوبصورتی اور محبت کے متعلق کیا نظریہ ہے، کیسے وہ ان کی طرف دیکھتا ہے، ان ساری چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ یہ ملٹی آنسر ہے آپ کے سامنے، اسے ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ بھی کرتے ہیں، کیئرفلی سنیں سمجھیں، اسے سمجھا لازمی کریں، صرف دیکھ کے رٹا لگائیں گے تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا، بٹ اگر آپ اس محنت کے ساتھ تھوڑی سی اور محنت کریں گے تو آپ اس تھوڑی سی محنت کے ذریعے کافی سارے مارکس جو ہیں آپ اپنے انہیں جو ہے انکریز کر سکتے ہیں۔ فیئر ہیز مینی آئیز، کہ خوف کی کئی آنکھیں ہوتی ہیں، اینڈ کین سی تھنگز انڈر گراؤنڈ، اور خوف یا خوف کی وجہ سے جو ہے یہ فیئر، یہ خوف دیکھ سکتا ہے کئی چیزوں کو زیر زمین بھی، یعنی پوشیدہ چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ دی فیئرفل پوئٹ، اس پوئم میں جو ہے خوفزدہ شاعر آلسو سیز، وہ بھی دیکھتا ہے، ہز 5 fears، 5 خوف کا اسے سامنا ہوتا ہے۔ انڈر دی شیڈ آف فیئر، 5 خوف، 5 ڈر جو ہیں وہ ڈر کے سائے میں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی میننگ یہ ہے کہ حقیقت میں وہ ڈر ہے نہیں، ہی از افریڈ، وہ ڈرا ہوا ہے، دیٹ ہی may die، کہ شاید وہ مر جائے، بیفور رائٹنگ، لکھنے سے پہلے، وٹ ایور ہی ہیز ان ہز مائنڈ، جو کچھ اس کے ذہن میں ہے وہ لکھنے سے پہلے ہو سکتا ہے یہ مر جائے۔ بیفور لارج نمبرز آف بکس، ان کافی ساری کتابوں سے پہلے، ہولڈ ہز رائپ مینٹل فلاسفی، جس میں اس کے جوان ذہن کا فلسفہ موجود ہے، ان کتابوں کو لکھنے سے، بہت ساری کتابوں سے پہلے ہو سکتا ہے وہ مر جائے۔ بیفور ہی ایکسپریسز ہز رومانٹک آئیڈیاز، ہو سکتا ہے وہ اپنے رومانٹک آئیڈیاز کو ان کا اظہار کرنے سے پہلے مر جائے۔ بیفور ہی انجوائز دی فیس آف ہز بیلوڈ، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کا چہرہ دیکھنے کا لطف اٹھانے سے پہلے ہی جو ہے وہ مر جائے۔
اینڈ دی فیری پاور آف ان ریفلیکٹنگ لو. اس کے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا تھا ایکسپلینیشن میں کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی ناکام محبت کی جادوئی طاقت کے سے پہلے جو ہے وہ مر جائے، یا اسے اپنی محبوبہ کی جو جادوئی طاقت ہے، ناکام محبت کی جادوئی طاقت، اس سے لطف اندوز ہونے سے پہلے مر جائے. He says that he is like a person. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان، ایسے شخص کی طرح ہے who is standing on the edge of this vast world. وہ ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو اس وسیع و عریض دنیا کے دھانے پر، دنیا کے کنارے پر، یا اس دنیا کے ساحل پر کھڑا ہوا ہے اکیلا. اینڈ از ویٹنگ فار ڈیتھ. اور وہ اپنی موت کا شدت سے منتظر ہے. his love and fame will also sink into death with him. اس کی محبت اور اس کی شہرت بھی اسی کے ساتھ موت کے دریا میں ڈوب جائیں گے، یعنی کہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. in this fear، اس خوف میں he feels، وہ محسوس کرتا ہے that love and fame are unimportant things for a dying person. کہ ایک مرنے والے شخص کے لیے، قریب المرگ شخص کے لیے یہ ساری چیزیں، محبت، خوبصورتی، شہرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیر ضروری ہیں. نیکسٹ پیرا جو ہے، اب آپ نے پہلی ویڈیو اگر دیکھی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے کانٹیکسٹ کہاں سے لکھنا ہے، ریفرنس کہاں سے لکھنا ہے، ایکسپلینیشن کہاں سے لکھنی ہے، اور ایکسپلینیشن علیحدہ علیحدہ سے جو اسٹینزاز ہیں ان کی کہاں کہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں اگر ہم یاد نہیں کرتے. دی لیسن دین آف دی پوئم از دیٹ، اس نظم کا جو سبق ہے وہ یہ ہے، بیوٹی، لو کے خوبصورتی، محبت اینڈ فیم اور شہرت آر آل آف ٹیمپریری ویلیو ان دس ورلڈ. یہ دنیا میں ایک عارضی قسم کی چیزیں ہیں. نتھنگ از کانسٹنٹ اور پرماننٹ، کوئی بھی چیز مستقل یا پھر دائمی نہیں. دیز فیکٹس میک دی پوئٹ ہوپ لیس، یہ تمام حقائق اسے نا امید بناتے ہیں. اینڈ میک ہم فیل ہیلپ لیس، اور اسے بے یار و مددگار بناتے ہیں، بنا چھوڑتے ہیں. بیفور دس فیٹ، اس مقدر، اس قسمت کے سامنے. ان دس ریئلسٹک، اس حقیقت پسندانہ، اینڈ پیتھیٹک، اور اس دل سوز، جگر سوز، رقت انگیز پوئم میں، اس حقیقت پسندانہ اور دل سوز نظم میں کیٹس ٹچز دی کلائمیکس آف امیجینیشن، وہ تخیل کے اعلیٰ بلندیوں کو چھوتا ہے. دی اونلی تھنگ وی ہیو ٹو فیئر از، اور وہ ایک چیز جس سے ہم ڈرتے ہیں وہ کیا ہے؟ از فیئر اٹ سیلف، وہ ڈر ہی ہے. ایک بہت بڑی چیز جس سے ہم ڈرتے ہیں وہ ڈر ہی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ڈر خود ہے. A man who fears، اچھا اب یہ بڑی اچھی اور بڑی کمال کی لائن ہے، اسے آپ اچھے سے وداؤٹ اینی مسٹیک لکھیے گا. A man who fears، ایک انسان جو ڈرتا ہے، سفرنگ، کسی بھی چیز میں سے، کسی مشکل میں پڑنے سے. is already، اچھا ایک انسان جو کسی بھی مشکل میں پڑنے سے ڈرتا ہے، is already suffering، وہ پہلے سے ہی اس مشکل میں پڑا ہوا ہے. from what he fears، کیسے کہ جس وہ مشکل میں پڑنے سے ڈر رہا ہے وہ پہلے ہی اس مشکل میں پڑا ہوا ہے. دی پوئٹ ڈز ناٹ وانٹ ٹو اچیو امورالٹی، وہ جو ہے وہ دائمیت، ابدیت، ہمیشگی حاصل نہیں کرنا چاہتا. تھرو ہز ورک، اپنے کام کے ذریعے. ہی وانٹس ٹو اچیو اٹ تھرو ناٹ ڈائنگ، وہ اس چیز کو، وہ ہمیشگی کو، امورالٹی کو، ابدیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے نہ مر کے، یعنی زندہ رہنے کے ذریعے. اٹ از نتھنگ ٹو ڈائی، یہ بالکل مرنا نہیں ہے. اٹ از فرائٹفل ناٹ ٹو لیو، یہ تو صرف زندہ نہ رہنے کا ڈر ہے. جی یہ اچھے سے آپ لکھیے گا، اسے اچھے سے پریپیئر کریں اور اگین اینڈ اگین اس کو لکھ کے پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. اور وداؤٹ اینی مسٹیک اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ اچھے مارکس انشاءاللہ العزیز لازمی گین کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.